آج کا ہمارا زیر بحث جو سوال ہے وہ ہے آدمی اور انسان ہونے میں کیا فرق ہے۔ آدمی اور انسان ہونے میں یہ فرق ہے کہ بنی آدم بلند و بالا اداؤں کے ساتھ دو پیروں پر چلنے والی ذات کا نام ہے، لیکن انسان ہونے سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ انسان ہونا یعنی کسی کا تمام فضائل اور کمالات سے مزین ہونا انسان ہونا کہلاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام فضائل اور کمالات سے مزین انسان وجود میں آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس طرح اللہ کی قدرت لامحدود ہے اسی طرح انسان بھی لامحدود ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا پرستوں، موحدین اور ادیان عالم کا نظریہ ہے کہ جب انسان منزل کمال کے راست پر گامزن ہو جاتا ہے تو اس کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ انسان ہمیشہ بلندی، عروج، پیش رفت، ترقی اور منزل کمال کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اور انبیاء کی بعثت کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ انسان کو برائی، جہالت، پستی اور برے اخلاق سے نکال کر انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آشکار کر کے انسان کو منزل کمال تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام صرف تزکیہ نفس کا نام ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام اگر صرف اور صرف تزکیہ نفس کا نام ہوتا تو پھر یہ بات تو سب افراد کو پسند آئے گی کہ اگر دین اسلام صرف تزکیہ نفس اور گناہوں سے پاک رہنے کا نام ہے تو پھر ہمارے معاشرے کی اجتماعی زندگی سے دور کسی خانقاہ یا جنگل میں جا کر رہبانیت اختیار کر لیں گے تاکہ اپنا تزکیہ نفس کر سکیں اور اپنی ذات کو خواہشات سے نجات دلا سکیں۔ اگر کوئی کردار سازی کا شوق رکھتا ہوا تو وہ خود چل کر آ جائے گا اور ہم اس کی اصلاح کر کے اسے انسان بنا دیں گے۔ گویا کہ یہ نظریہ سستی و کاہلی اور آرام طلبی کا بہانہ ہے۔ یہ نظریہ سب رہنماؤں لوگوں کو پسند آتا ہے جن افراد کے کاندھوں پر معاشرے کی تربیت کی ذمہ داریاں ہیں۔ انہیں یہ نظریہ بہت پسند آتا ہے کہ اگر معاشرہ اس نظریے کا قائل ہو گیا تو معاشرے میں اعتراضات بھی ختم ہوں گے، کسی شے کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا اور لوگ وقت تزکیہ نفس کریں گے۔ مگر انبیاء نے لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے جس طریقہ کار کو اپنایا ہے، کیا وہ خانقاہی ہے یا وہ رہبانیت کا طریقہ ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دو اور سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا انبیاء نے عرفاء اور زاہدوں کی طرح گوشہ نشین ہو کر دین کی تبلیغ کی ہے؟ یا پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء نے فلاسفہ کی طرح مدرسہ بنا کر تبلیغ کی؟ جو تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ ہم سے تعلیم حاصل کر لے۔ اب سب سوالات کا جواب کچھ یوں ہی ہے کہ ان سب سوالوں کا جواب یہی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء نے کبھی اس انداز سے دین کی تبلیغ نہیں کی۔ انبیاء علیہ السلام نے سقراط، افلاطون اور تبلیغ نہیں کی کہ وہ خود چل کر